نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا حضرات محترم، ہم سب انسان جو دنیا کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ مالک کے بقول ہر انسان جو ہے خسارے کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اللہ یہ بات قسم اٹھا کے کہتے ہیں والعصر، مجھے زمانے کی قسم ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان نقصان کی طرف جا رہا ہے، اور کوئی بھی دانا اور عقل مند انسان وہ نقصان کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیں، آپ ایک بازار کے قریب رہتے ہیں، کچھ لوگ نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں صبح تہجد کے وقت اٹھ کے منڈی کی طرف بھاگتے ہیں کہ وہاں سے سامان اکٹھا کر کے کچھ نفع حاصل کیا جائے، پھر سارا دن اس سامان کو بیچ کے رات کو تھک ہارنے کے باوجود خوش ہوتے ہیں کہ آج کا دن اچھا گزر گیا، کہ مجھے کچھ نفع مل گیا۔ یہ دنیا کی تھوڑی سی خوشی کے لیے ہم اتنی محنت اور جدوجہد کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو سارا دن سودا بیچتے ہیں، رات کو منڈیوں کو بھاگتے ہیں کہ کل آنے والے دن کے لیے خریداری کر لی جائے، تاکہ ہم ہر دن کچھ نہ کچھ لے کے اپنے گھر لوٹیں۔ میرے عزیز بھائیو، انسان کو اللہ نے اجازت دی ہے، کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے انسان کے لیے دن کو معاش کا ذریعہ بنایا ہے کہ یہ اپنی زندگی کی تگ و دو کرے اور اس کے لیے کمائے، اپنے بچوں کو کھلائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ جو کچھ محنت ہم کرتے ہیں یہ صرف دنیا کے لیے ہے، اور ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہماری دنیا میں کتنے دن ہیں۔ بعض لوگ بچپن میں چلے جاتے ہیں، بعض عین جوانی کے اندر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، بعض بڑھاپے کی انتہاؤں تک پہنچتے ہیں، موت مانگتے ہیں تو نہیں ملتی۔ یہ اللہ کی شان ہے، جس کو جتنی زندگی دینی ہے وہ دیتا ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، جس طرح ہم دکان پہ سودا بیچ کے نفع کمانے کے لیے پہلے اس کی تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کر کے لاتے ہیں،
اسی طرح یہ دنیا کی زندگی آخرت کا توشہ ہے جو ہم نے بنانا ہے، اور اس معاملے میں ہم کوتاہی کا شکار ہیں۔ جس ملک میں میں اور آپ رہتے ہیں، یہاں 100 میں سے 97 لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ صرف 97 میں سے 2 لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ آج سے 10 سال پہلے 3 لوگ پڑھتے تھے، اب یہ کم ہو کے 2 تک آگے ہیں، لیکن پھر بھی رب اتنا رحیم و کریم ہے، ہمیں اپنی زمین پر رہنے کی اجازت بھی دے رہا ہے، ہمیں رزق سے بھی نواز رہا ہے، ہمیں زندگی بھی عطا کر رہا ہے، ہمیں عزت بھی دے رہا ہے، لیکن حضرت انسان کو احساس نہیں جس اللہ نے مجھ پہ اتنے احسان کیے ہیں اس کا شکر ادا کرو۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ آپ بات جانتے ہیں، اگر کسی انسان کو گھاٹا پڑ جائے نا، پھر وہ دن رات محنت کرتا ہے تاکہ میرا خسارہ پورا ہو جائے، میں خسارے سے نکل کے نفع میں چلا جاؤں۔ تو جس خسارے کی اللہ بات کرتے ہیں، اس خسارے سے بچنے کے لیے بھی اللہ نے ہمیں راہیں دی ہیں۔ میں نے آغاز میں جو آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا ہے، اس میں اللہ نے 2 باتیں کہی ہیں۔ پہلی بات، اللہ ہمیں نصیحت فرماتے ہیں فاستبقوا الخیرات، لوگوں نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ کیوں؟ الی اللہ مرجعکم جمیعا، ایک دن لوٹ کے تمہیں اپنے رب کے حضور جانا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، دنیا میں ہمیں 3 چیزوں پہ بڑا فخر ہوتا ہے، ایک اپنی خوبصورتی پہ، ایک اپنے مال پہ، ایک اپنے جسم، اپنی قوت پہ۔ لیکن یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں اللہ انہیں دیکھتا ہی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، لوگوں یاد رکھو اللہ تمہاری چہروں کو نہیں دیکھتا۔ بھئی وہ کیوں دیکھے گا؟ انسان دیکھتا تو اسے ہے جو اپنے سے خوبصورت ہو۔ تو اللہ جس نے ساری خوبصورتیاں بانٹی ہیں، جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اس سے ہم سے کیا غرض؟ اور جو اللہ نہیں دیکھتے ہم اسے بڑا سجاتے ہیں، اس کا ٹریٹمنٹ کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، بعض لوگ اپنے چہرے کو خوبصورت دکھانے کے لیے ہر دن شیو کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کو یہ اچھی نہیں لگتی، لیکن ہم سمجھتے ہیں دنیا کو اچھی لگتی ہے، اس پہ پیسے بھی لگاتے ہیں اور بعض اوقات زخم بھی اٹھاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے چہرے کے لیے بے شمار پیسے لا کے ٹریٹمنٹ کرتے ہیں کہ میرا چہرہ خوبصورت نظر آئے، لیکن پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ اور دوسرا، ہمیں اپنے مال پہ بڑا فخر ہوتا ہے، تو نبی کریم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم، اور ہمارے مال کو اللہ کیوں دیکھے گا؟ ہمارے پاس جو چند کوڑیاں ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی ہیں۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اگر کسی کو بہت بھی دیا ہے تو اللہ کہتے ہیں میں نے دیا ہے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، تمہارے پاس جتنا کم یا زیادہ رزق ہے اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول اللہ کہتے ہیں میرے ہاتھ میں ہے، میں جس کو چاہتا ہوں کم کر دیتا ہوں، جس کا چاہتا ہوں زیادہ کر دیتا ہوں۔ تو جو مال ہی اللہ دیتا ہے تو وہ ہمارے مال کی طرف کیا دیکھے گا؟ ہم تو دوسرے کو اس لیے دیکھتے ہیں اس کے پاس خوبصورت گاڑی ہے، اس کے پاس اچھا گھر ہے، اس کی فیکٹری ہے، اس کی دکان بڑی چلتی ہے، اس کی پاکٹ میں پیسے بڑے ہیں۔ تو اللہ نے تو ساری کائنات کا جو رزق ہے اس کا مالک تو اللہ ہے،
اور جو کچھ ہمیں دیا ہے اس کی کیفیت پتہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت ہر انسان کو اس کی خواہش کے مطابق جو وہ مانگتا ہے عطا کر دے، اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنی سمندر کے اندر ایک سوئی ڈبو کے نکالو گے جتنا پانی اسے لگے گا، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو اللہ ہمارے مال کو کیوں دیکھے گا؟ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم، اگر ہمیں اپنی قوت و طاقت، اپنے جسم کی خوبصورتی پہ بڑا ناز ہے تو اللہ ہمارے جسموں کو بھی نہیں دیکھتا، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قادر اللہ ہے۔ حالانکہ انسان کے اندر ہر طاقتور کے اوپر اللہ نے ایک طاقتور بنایا ہوا ہے۔ دنیا میں ریسلر ایک گیم ہے پہلوانی کی، کتنے لوگ دنیا میں چیمپئن بنے، عالمی چیمپئن بنے، ایک دو سال بعد وہ ڈیزارو ہو جاتے ہیں، ایک نیا آ جاتا ہے، پھر وہ ختم ہوتا ہے تو اور آ جاتا ہے، لیکن جب سے کائنات بنی اللہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ جب تک کائنات رہے گی ساری قوتیں اللہ ہی کے پاس رہیں گی، تو وہ ہماری طاقت کو کیا دیکھے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ کیا دیکھتے ہیں پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، یا اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے یا تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، تم کرتے کیا ہو۔ لیکن اللہ ہمارا ہر عمل پسند نہیں کرتا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ ہماری صرف اچھی بات کو پسند کرتا ہے۔ اللہ ہماری نافرمانی پہ، برے اعمال پہ، بری باتوں پہ کبھی خوش نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہمیشہ ہماری اچھی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ ہماری زبان سے اچھی بات، اللہ کی تسبیحات، خوبصورت بات، اچھا اخلاق نکلے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہماری نظر اچھی چیز دیکھے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارے کان اچھی بات سنے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ہمارا جسم اچھا کام کرے اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اگر یہی انسان غلط رستوں پہ چل پڑے تو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ جن لوگوں پہ اللہ کا غضب نازل ہوا کیوں ہوا؟ یہود پہ اللہ نے لعنت کی تو کیوں کی؟ ذالک بما عصوا، اللہ کہتے ہیں وہ نافرمان ہو گئے تھے، میری بات نہیں مانتے تھے، اس لیے میں نے ان پہ لعنت کر دی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہمیں پھر کیا سوچنا چاہیے کہ ہمارا رب کیسے راضی ہوتا ہے، اسے راضی کرے۔ تو میرے عزیز بھائیو، چند دنوں بعد ایک وقت ایسا آ رہا ہے، جس طرح دیکھیں نا ہمارے ملک میں 4 موسم ہیں۔ ایک موسم بہار ہے، پھر اس کے بعد گرمی کا موسم آتا ہے، پھر اس کے بعد برسات کا موسم آتا ہے، پھر سردی کا موسم آتا ہے خزاں کا، پھر اس کے بعد بہار آتی ہے۔ جب خزاں کے بعد خزاں آتی ہے تو ہر چیز سوکھ جاتی ہے، ہر پتا، ہر درخت، اس پہ سب کچھ سڑ جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی بہار آتی ہے ہر چیز کھلکھلا اٹھتی ہے۔ آج بہار کے دنوں میں گزر رہے ہیں، اسی طرح نیکی کا موسم بہار آ رہا ہے جسے رمضان کہتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا موسم ہے جس میں ہمارے سارے خسارے پورے ہو جائیں گے۔ جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ انہیں پورا کر دے گا۔ اور جب یہ رمضان آتا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے لوگوں کو اکٹھا فرماتے اور ان کے سامنے ایک خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، تم پہ ایک عظیم مہینے نے سایہ کر دیا۔ اب یہ دیکھیں نا، ہم چھت کے نیچے سائے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اگر باہر ہوتے تو بارش آتی تو ہم کہاں بھاگتے؟
سائے میں. اگر دھوپ کی تمازت تنگ کرے تو کہاں جاتے ہیں؟ سائے میں. اگر سردی میں ٹھٹر رہے ہوں تو کہاں جاتے ہیں؟ سایہ ایک مہربان چیز ہے. یہ ہمیں گرمی میں بھی سکون دیتا ہے، سردی میں بھی ہمیں سکون دیتا ہے، بارش کی شدت میں بھی ہمیں آسانی اور راحت دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم پہ سایہ کر رہا ہے رمضان کا مہینہ، شہر عظیم. اور یہ صرف عظیم مہینہ نہیں، شہر مبارک، یہ بابرکت مہینہ ہے. فیہ لیلۃ، اس مہینے کے اندر ایک رات ہے. اگر ایک انسان اس رات کو تلاش کر کے اللہ کی عبادت کر لینا تو اگر وہ 83 سال تک اللہ کی عبادت بغیر گناہ کے کرے، جتنا اجر اسے 83 سال کے بعد ملے گا اللہ ایک رات میں عطا کر دے گا. تو ہمیں تلاش کرنی چاہیے یا نہیں؟ اس خسارے سے بچنے کے لیے ہمیں یہ محنت کرنی چاہیے یا نہیں؟ دوسری بات، ہم ایک انسان ہونے کے ناطے ہم سے بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جب بھی انسان اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالتا ہے فرشتے اسے فوراً نوٹ کر لیتے ہیں. آپ دیکھیں نا، آج کل موبائل کا زمانہ ہے، کوئی شخص بات کر رہا ہو تو لوگ ریکارڈ کر لیتے ہیں اور بعد میں کہتے ہیں فلاں وقت جو بات کی تھی میں سناؤں تمہیں. تو انسان کا شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے، اس وقت تو میں نے بڑی غلط بات کی تھی، اس نے ریکارڈ کر لی ہے. اور بعض اوقات انسان کو غلط کام کر رہا ہو تو وہ ویڈیو بنا لیتے ہیں. تو جب اسے پتہ چلا کہ میری فلاں غلط بات کی ویڈیو بن گئی ہے، تو میرے بھائیو اب تو دنیا کی ٹیکنالوجی یہاں تک پہنچی ہے، تو اللہ کے پاس تو ساری ٹیکنالوجی ہے. اگر یہ ساری ویڈیو اور ساری ریکارڈنگ ہماری زندگی کے سامنے آ جائے گی تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور اللہ نے اس کے لیے بھی ایک بہترین کام کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام فی رمضان، جس نے رمضان میں روزہ رکھا 2 شرطوں کے ساتھ، ایماناً واحتساباً، ایمان کی حالت میں. ہم سب کہیں گے ہم تو ایماندار ہیں، نہیں، ایمان یہ ہے کہ اللہ کی ہر بات مانے، اللہ کی ہر معصیت سے بچے. واحتساباً، اور اپنا محاسبہ کرے کہ مجھ میں کہاں غلطی ہے، میں اس کی اصلاح کروں. اگر انسان ان 2 شرطوں کے ساتھ روزہ رکھے تو جب افطار کرتا ہے اللہ فرماتے ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبی، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا. پھر اسی طرح رمضان کی راتوں میں یہ حفاظ جنہوں نے خوبصورت قرآن پڑھا، بلال بیٹے نے، یہ اور بھی بچے جو قرآن اپنے سینے میں محفوظ کرتے ہیں، یہ خوبصورت انداز میں پڑھیں گے رات کو قیام کے اندر. تو نبی کریم نے فرمایا من قام فی رمضان، جس نے رمضان کی رات کو قیام کیا ایمانا واحتسابا، ایمان کی حالت میں اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، غفر لہ ما تقدم من ذنبی، اللہ اس کے بھی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں گے. اب اس رمضان میں 2 چیزیں جس کے لیے ہمیں جدوجہد کرنی ہے. ایک کام نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنا ہے اس رات کو تلاش کر کے. ممکن ہے ہم میں سے 83 سال کسی کی زندگی نہ ہو سکے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اوسط زندگی جو ہے 45 سال ہے. 83 سال بہت مشکل ہے. بہت کم ایسے لوگ ہیں جو 60 سے اوپر جاتے ہیں، وگرنہ اس سے پہلے زندگی ختم ہو جاتی ہے. تو ایک رات میں کتنی بڑی نعمت مل رہی ہے. آج کی مجلس میں
کہنے والا ہے یا سننے والے، ہمارے لیے ایک سبق ہے۔ نیک لوگ، ہمیں یقین جانیے، ہمارے اندر ذرہ برابر احساس نہیں کہ رمضان آ رہا ہے، بلکہ تنگ دلی ضرور ہو رہی ہے کہ کس طرح روزے رکھیں گے، کیا ہوگا۔ وگرنہ عرب میں یہ ہے کہ ہر طرف ایک ہی دعا ہے، اللہم بلغنا فی رمضان، اللہم بلغنا فی رمضان، اے اللہ اتنی مہلت دے دیں ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ ہر بندہ یہ دعا کر رہا ہے۔ اور یقین جانیے، جس طرح ہم اپنی شادیوں پہ اور خوبصورت فنکشنوں پہ اپنے گھروں کو کلیاں اور روغن کراتے ہیں، گھروں کی مینٹین کرتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، اس طرح عرب لوگ رمضان آنے پہ یہ سب کچھ کرتے ہیں، اپنے گھروں کی آرائش کرتے ہیں، مساجد کو خوبصورت بناتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ رمضان کے لیے بھی کسی نے کچھ کیا ہو؟ جس بات پہ مولوی کو اپنا کھانا ملتا ہو تو وہ بڑی آرائش کرے گا۔ جہاں انسان کو اللہ کی نعمتیں، اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش ہوتی ہو، اس کے لیے ہماری کوئی جدوجہد نہیں ہے، اور نہ لوگوں کو اس بات کی دعوت ہے۔ ہمیں کوئی غرض نہیں، ہمیں صرف اپنے کھانے سے غرض ہے کہ لوگوں کا مال کیسے بٹورنا ہے۔ یہ بر صغیر کے علماء کا یہ وتیرہ بن چکا ہے، کسی کا مر جائے یا کسی کی خوشی ہو، ہمیں مال ملنا چاہیے۔ حالانکہ داعی کے دل کے اندر ہر انسان کا احساس ہونا چاہیے۔ ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے وارث ہیں، تو اللہ کے نبی نے لوگوں کا مال کھایا تھا یا لوگوں کی خیر خواہی کی تھی؟ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اللہ نے زندگی میں پھر موقع دیا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں کہ پچھلے رمضان میں کتنے مرد و عورت ہمارے خاندان میں جو ہمارے ساتھ تھے پچھلے رمضان میں اب نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ایک 18واں پارہ سورۃ مؤمنون میں ایک بڑی بات کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا جاء احدہم الموت، جب کسی بندے کی موت کا وقت آتا ہے نا، قال رب ارجعون، وہ اللہ کی منتیں شروع کر دیتا ہے، اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے، ایک مرتبہ واپس لوٹا دے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا کرے گا؟ کہتا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ میں اچھے کام کروں جو نہیں کیے یا چھوڑ آیا ہوں۔ تو اللہ رب العزت جواب دیں گے کلا، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب یہ بار بار کہے گا نہیں اللہ ایک دفعہ واپس بھیج دے، تو اللہ رب العزت فرمائیں گے انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تیرے کہنے کی بات ہے، کہتا رہے۔ ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اس کے اور دنیا کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جو قیامت قائم ہونے تک نہیں کھلے گا۔ نہ مرنے والا دنیا کے حالات دیکھ سکے گا، نہ دنیا والے اس کو اپنی بات سنا سکے گا۔ تو اس وقت سے پہلے جب حسرت اور افسوس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، ہمیں کچھ نہ کچھ کر لینا چاہیے۔ اس وقت کے لیے کچھ ذخیرہ، جس طرح ہم آج دنیا میں جس کی پاکٹ میں پیسے ہیں نا، وہ جو مرضی خرید لے، وہ سواری بھی خرید سکتا ہے، وہ رہنے کے لیے گھر بھی بنا سکتا ہے، وہ اپنے سیٹ اپ، اپنے کاروبار کے لیے فیکٹری، دکان یا زمین بھی لے سکتا ہے، کاشتکاری کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر اگر کچھ لینا چاہتے ہیں تو ہماری پاکٹ کے اندر نیک اعمال ہونے چاہیے، اور اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اب دنیا کے کسی بھی کام کے لیے کہیں بھی چلے جائیں آپ سے پیسے وصول کریں گے، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں نماز کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، آپ اللہ کے ذکر کے لیے آئیں گے، کبھی آپ سے کوئی ٹکٹ نہیں لی جائے گی۔ یہ سب کچھ مفت ملتا ہے۔
تو کیسی عجیب بات ہے، ہم ضلالت اور گمراہی تو خرید کے لیتے ہیں اور ہدایت اور مہربانی اور اللہ کی نعمتوں کو ہم مفت میں بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ، آخری بات عرض کر دوں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بازار میں آئے، لوگ اپنے کاموں میں مشغول تھے، تو حضرت ابو ہریرہ نے زور سے آواز لائی، لوگو مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت تقسیم ہو رہی، اپنا حصہ لے آؤ۔ ونڈی دی چیز ہوئے تو سارے بھج پیندے نے، سب لوگ بھاگے۔ جب مسجد میں گئے، جا کے دیکھا کچھ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، کچھ پڑھا رہے ہیں، کچھ درس ہو رہا ہے، کوئی رسول اللہ کے فرمان کہیں مذاکرہ ہو رہا ہے۔ تو واپس آئے، آ کے کہنے لگے ابو ہریرہ اچھا نہیں کیا، ہم سے مذاق کیا تم نے۔ کہنے لگا کیوں؟ کہنے لگا تم نے کہا رسول اللہ کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے، تو وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ اب نے فرمایا کیا دیکھ کے آئے ہو؟ کہا کچھ لوگ قرآن پڑھا رہے ہیں، کچھ لوگ رسول اللہ کے فرامین ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، اور کچھ لوگ مذاکرہ کر رہے ہیں، درس دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا یہی تو رسول اللہ کی وراثت ہے۔ تو یہاں رسول اللہ کی وراثت ملتی ہے۔ ماں باپ کی وراثت کے لیے تو بھائی بھائی لڑ پڑتا ہے نا، کہ میں نے لینی ہے، مجھے زیادہ حصہ دے دو۔ تو رسول اللہ کی وراثت کے لیے کوئی کوشش نہیں۔ یہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث ہے، حدیث رسول اللہ کی میراث ہے، شریعت کے جملہ امور رسول اللہ کی میراث ہے۔ یہ مساجد کہانیاں، شعر و شاعری اور ہنسانے کے لیے، لطیفے سنانے کے لیے نہیں ہوتی، یہ اللہ کے رسول کی میراث تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کی مجلس میں میرے اور آپ کے لیے سبق ہے کہ ہم زندگی کے خسارے کو مٹانے کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ نیکی اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی۔ ایک نبی کریم کے صحابی تھے جن کا نام معاذ بن جبل تھا رضی اللہ تعالی عنہ، اتنے خوبصورت تھے۔ یہ کہتے ہیں جب مسجد میں آتے تو لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے، حالانکہ روزانہ آتے تھے۔ اللہ نے اتنا خوبصورت بنایا تھا، جتنا چہرہ خوبصورت تھا دل اس سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کا بازو پکڑ کے رسول اللہ نے کہا تھا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو جب نبی کریم نے حضرت معاذ سے یہ بات کہی تھی نا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو معاذ نے تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اگر معاذ تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فی کل دبور صلاح، اپنی ہر نماز کے بعد اللہ سے یہ التجا ضرور کرنا، کیا رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا ذکر کر سکوں، اے اللہ تو مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کر سکوں، اے اللہ تو میری مدد فرما میں تیری اچھے طریقے سے عبادت کر سکوں۔ یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔ آپ اگر اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں، آپ نے باجماعت نماز پڑھی ہے، تو یہ اللہ کا احسان ہے آپ پہ۔ ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا، ہم پہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے دیا ہے۔ آپ دیکھیں جس کو آپ پسند نہیں کرتے آپ اپنے گھر میں آنے دیتے ہیں؟ تو اگر کوئی آتا ہے، واش روم یوز کرتا ہے، پانی پیتا ہے، چلا جاتا ہے، تو وہ یہ مت سمجھے اس نے بڑا اچھا کام کیا ہے، اللہ نے پسند ہی نہیں کیا میرے ساتھ کھڑا ہو کے بات کرے۔ اسے اپنی بدقسمتی پہ رونا چاہیے کہ میں نے لوگوں کو کھڑے ہوئے دیکھا، وہ قیام کے اندر تھے، وہ رکوع کے اندر تھے، وہ سجدے میں تھے، وہ اتحیات میں تھے، میں اتنا بد نصیب ہوں کہ واپس چلا گیا، میں نے اپنے رب سے بات کرنی گوارا نہ کی، یا میرے رب نے مجھ سے بات کرنی گوارا نہ کی۔
اس لیے میرے پیارے بھائیوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی نیکی کا کام کرتے نا تو یہ نہیں کہتے تھے میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نے قیام کر لیا ہے، یہ نہیں کہتے، کہتے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اچھا کام مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ اس بات پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں نماز کی توفیق دی، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق بخشی، اس بات پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اپنی تسبیحات کی ہمیں توفیق بخشی۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو جب تک زندہ رکھے نیکی پہ زندہ رکھے اور اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔